جی ہاں ناظرین، جس شخص کے اندر یہ تین باتیں پائی جاتی ہیں کبھی بھی غریبی اس کے آس پاس بھی نہیں آئے گی، امیری اس کا مقدر ہوگا۔ اللہ تعالی جس کو نوازنا چاہتا ہے یہ تین نشانیاں اس کے اندر ڈال دیا کرتا ہے۔ اب آپ کو میں وہی تین نشانیاں آپ کو بتاتا ہوں، آپ خود اندازہ کریں۔ اگر آپ کے اندر بھی ان تین نشانیاں پائی جا رہی ہیں تو آپ کا بھی قسمت بدلنے والا ہے، اللہ تعالی آپ کو بھی نوازنے والا ہے۔ سب سے پہلی نشانی ہے، میں آپ کو حدیث اور قرآن کی روشنی میں بات کروں گا، ہوائی کوئی بات نہیں ہوگی، حدیث کی روشنی میں آپ کو ساری بات حدیث کی روشنی میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ آپ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں، جب آپ خود اندازہ کر لیں گے، جب ویڈیو آپ پورا دیکھ لیں گے آپ کے اندر وہ ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو آپ حدیث مصطفیٰ پر عمل کرتے ہوئے اس طرف زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو صدقہ کرنے کی عادت ہو جائے پھر اللہ تبارک و تعالی کا انعام و اکرام اس پر ہوا کرتا ہے۔ ایک روایت میں اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس کا مال کبھی نہیں گھٹے گا جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ اب بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ حالانکہ جو نبی فرما دے وہ پتھر کی لکیر ہوا کرتی ہے، جو نبی فرما دیں وہ ٹل نہیں سکتی۔ اللہ کے رسول نے پھر بھی قسم اٹھا کر کے کہا، اللہ کی قسم جو صدقہ وہ خیرات کیا کرتا ہے اس کے مال میں کمی نہیں آتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ایک کو دینے سے اسے 10 عطا فرما دیتا ہے۔ اب بتائیے یہ اللہ سے کتنا فائدے کا سودا ہے۔ اگر حضرت علی خود فرماتے ہیں اگر تمہیں ایسا لگے کہ تمہارے رزق میں کمی ہونے لگی ہے تو تم راہ خدا میں صدقہ کر کے اللہ سے سودا کر لیا کرو، اور جو اللہ سے سودا کرتا ہے وہ کبھی نقصان میں نہیں ہوتا۔ راہ خدا میں ایک خرچ کریں گے اللہ 10 نوازتا ہے۔ جس بھی اسلامی بھائی یا بہن کے اندر یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں کہ وہ راہ خدا میں خرچ کرنے کا اس کا شوق بڑھ جاتا ہے، اس کا جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ آپ نے بارہا دیکھا ہوگا کہ سال 6 مہینہ پہلے جو مسلمان بھائی ہمارے جو صرف کھانے پینے پر گزر بسر ہوا کرتا تھا، آج اللہ تعالیٰ نے اسے بے حد نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اتنا عطا کر دیا ہے کہ وہ خود جو ہے بانٹنے میں لگ گیا ہے، وہ خود اللہ کے مخلوق کی خدمت کرنے میں لگ گیا ہے۔ آپ خود سوچتے ہیں کیسے ہو گیا؟ ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس نے فلانا کام کر لیا، فلانا کام کر لیا، اس نے یہ کام کر لیا، اس نے یہ بزنس کر لیا۔ حضرات اللہ تعالیٰ جسے نوازنا چاہتا ہے اس کے اندر یہ 3 نشانیاں ڈال دیتا ہے۔ ان میں سے پہلی نشانی یہ ہے کہ اسے صدقہ و خیرات کرنے کا جذبہ دے دیتا ہے۔ کوئی بھی پریشان حال اس کو نظر آ جاتا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق اسے عطا کر دیتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بہت ہی بہترین طریقہ۔ آپ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کریں، اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کے بعد آپ اپنے دن کی شروعات جو ہے وہ صدقہ سے کر لیا کریں۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا نوازتا ہے۔ یہ معمول بنا لیں، یہ بہترین طریقہ ہے۔ دن کی شروعات اگر اللہ تعالیٰ سے سودا کر کے ہو تو پھر وہ دن آپ کا نفع میں جائے گا، کبھی نقصان میں نہیں جائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول نے قسم اٹھا کر کے کہا ہے کہ وہ کبھی گھاٹے میں نہیں، وہ کبھی خسارے میں نہیں ہو سکتا جو راہ خدا میں خرچ کرتا ہو، غریبوں مسکینوں کی مدد کیا کرتا ہو۔ اور دوسری نشانیاں جو اللہ تعالیٰ اس کے اندر ڈال دیتا ہے اس کو عاجز بنا دیتا ہے، وہ اپنی زندگی عاجزانہ طور پر گزارتا ہے۔ پھر اسے اگر کوئی تکلیف دے، کوئی گالی دے، اسے
پریشان کرے وہ اللہ تعالی پہ بھروسہ کر کے صبر کر لیتا ہے، وہ گالی کا بدلہ گالی سے نہیں دیتا۔ آپ دیکھے ہوں گے بارہا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ارے یہ شخص تو اتنا کڑک مزاج ہوا کرتا تھا، اتنا غصے والا ہوا کرتا تھا، لیکن یہ اچانک اس کے مزاج میں تبدیلی کیسے آ گئی؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے اس پر، اس کو اللہ تعالیٰ نوازنا چاہتا ہے تو اس کے اندر یہ مزاج پیدا کر دیتا ہے کہ پھر اسے کوئی گالی دے رہا ہو، اسے کوئی کچھ بھی کہہ رہا ہو، وہ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتا۔ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں۔ جو ایسا کہتے ہیں وہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا۔ لیکن جو نرم مزاجی اختیار کر لیتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ یہ نشانی عطا کر دیتا ہے، پھر وہ اپنے آپ میں صبر کرنے والا ہو جاتا ہے۔ اگر جس کے اندر بھی یہ نشانی پائی جانے والی ہے، سمجھ لینا اللہ تعالیٰ آپ کا دن بہتر کرنے والا ہے۔ اگر نہیں ہے تو آپ جو ہے خود یہ نشانی اپنے اندر پیدا کریں، تو جس کے اندر یہ نشانی پائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ بہت جلد اسے نوازنے والا ہے، اور جس کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے اس کی پھر دنیا و آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہوں گے کہ کل تک تو اسے کوئی سلام نہیں کرتا تھا، آج لوگ اس کے لیے کرسیاں چھوڑ رہے ہیں۔ تو یہ جو عزت، یہ جو وقار ملتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے، اور یہ نشانیاں جس کے اندر ہوتی ہیں، آپ عاجزانہ زندگی گزاریے، اللہ تعالیٰ آپ کی عزت کو دنیا میں بھی بڑھائے گا اور آخرت میں بھی بڑھائے گا انشاءاللہ۔ اور تیسری جو بات ہے وہ میں آپ کو بتاؤں، تیسری بات یہ ہے کہ میں نے جو ابھی آپ کو بتایا ہے کہ راہ خدا میں جتنا خرچ کرو گے آپ کو اتنا زیادہ ملے گا، تو اس کا یہ مطلب نہیں۔ آپ کو ایک حدیث پاک کے ذریعہ بات سمجھا دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اس سے صحابہ کا جذبہ بھی آپ ملاحظہ کریں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے دیا ہے میں سب راہ خدا میں خرچ کر دوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عبد الرحمن نہیں، ایسا مت کرنا۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں چاہتا ہوں کہ جو ہے میں اس کا آدھا صدقہ کر دوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، ایسا بھی نہیں کرنا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عبد الرحمن تمہارے بچے ہیں، تمہاری اولادیں ہیں، اللہ نے تمہیں بیٹا دیا ہے، اللہ نے تمہیں بیٹیاں دی ہیں، اس پر بھی جو ہے رحم کرو، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے تو اس کا جو حق ہے اسے دو، اپنے حصے کا تم راہ خدا میں خرچ کرو۔ تو پتہ چلا کہ اگر اللہ نے ہمیں اولاد سے نوازا ہے تو اولاد کا جو حق ہے وہ اسے دیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ سب دے دیا اور پھر آپ کے بچے پریشان ہو رہے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ اگر جو ہے اس میں اولاد کا جو حق ہے وہ اولاد کا حق چھوڑ دیں، پھر جو ہے اپنے حصے میں سے راہ خدا میں خرچ کریں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اور دے گا۔ جب اور دے گا اللہ تعالیٰ، پھر اولاد کا حق چھوڑ کے آپ پہ جو ہے آپ اور خرچ کریں۔ اولاد پہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے حصے میں سے آپ اپنی اولاد کو بھی ایسا بنائیں کہ وہ راہ خدا میں خرچ کرنے والی ہو، فضول خرچ کرنے والی نہ ہو، فیشن پہ پیسہ خرچ کرنے والی نہ ہو۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ حدیث مصطفیٰ سنیں گے، اس طریقے کے ویڈیوز کو دیکھیں گے، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو سنائیں گے، گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر جب اس طریقے کے ویڈیوز دیکھیں گے جو حدیث مصطفیٰ سے سجی ہوئی ہو، جو تو ناظرین کرام یہ تین نشانیاں جس کے اندر پائی جاتی ہیں، انشاءاللہ بہت جلد اس کی قسمت کا ستارہ چمکنے والا ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ تین نشانیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کو نوازنے والا ہے۔ اگر نہیں ہے تو اللہ سے دعا کرے، عاجزی مانگے، اپنی زندگی میں عاجزی اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نوازا ہے اس میں راہ خدا میں خرچ کریں۔ میں آپ کو خرچ کرنے کا ایک آسان طریقہ بتا دیتا ہوں کہ ہمیشہ
صدقہ کے ساتھ اپنے دن کی شروعات کریں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھنا کتنا نوازتا ہے۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور لائک اور شیئر کرتے ہیں تو یہ آپ کی طرف سے تحفہ ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔